رسوله الكريم أما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ تمہارا ہے. اس کا کون ہے بھائی ذمہ دار یہاں درس گاہ میں کوئی ہے؟ ارے چلے گی میری آواز چلے گی انشاءاللہ. معلوم ہے کسی کو کون ذمہ دار ہے یہاں کا بھائی؟ نذیر صاحب آئے. حضرت حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں. جس شان کا ہے، جو بلند ترین مقام اس کا ہے، جو اس کے صفات کمال ہیں اور جو اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، ہمیں ان کی ہوا بھی نہیں لگی. ویسے تو ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک وارد ہوا ہے کہ ہم پہچان نہ سکے تجھ کو جس طرح پہچاننے کا حق تھا، اور ہم عبادت نہ کر سکے تیری جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا. اس لیے کہ معرفت جتنی زیادہ ہوگی عبادت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. معرفت جس قدر کم ہوتی چلی جائے گی عبادت بھی اتنی ہی کم ہوتی چلی جائے گی. یہ بندہ ناچیز اور یہ انسان، یہ مسکین انسان کیا پہچان سکتا ہے اپنے رب کو؟ کوئی ایک آدھ شان اس کی اسے تھوڑی بہت معلوم ہو جائے تو عجیب حال ہو جاتا ہے اس بندے کا. کوئی ایک صفت اس کی معرفت میں آ جائے تو عجیب و غریب حال ہوتا ہے اس انسان کا کہ جس نے اس کی اتنی معرفت حاصل کر لی. تو حق تو یہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان نہ سکیں. حضرات انبیاء کرام کو جو معرفت حاصل تھی اللہ تعالی کی، انسانوں میں سے کسی کو نہیں ہو سکتی. اسی لیے ان کے مقامات سب سے بلند ہیں، ان کی عبادتیں سب سے اونچی ہیں، کیونکہ ان کو معرفت کا اونچا مقام حاصل تھا. یہ معرفت اپنے رب کی، اس کے اوصاف کمال میں، صفات کمالیہ میں غور و خوض کرنے سے، اس کی شان ربوبیت میں فکر کرنے سے، اس کی مخلوقات میں جو عجیب و غریب تنوع پایا جاتا ہے اور جو مزاج میں مخلوق کا اس نے پیدا کیا ہے، اس میں غور و فکر کرنے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتی ہے. کہ یہ بے شمار مخلوقات اس نے پیدا فرمائی، آسمانوں میں بھی، فضاؤں میں بھی، زمین میں بھی،
اور پورے عالم میں، اور ہر مخلوق جدا. ذرا اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ انسان جس کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ایک انسان کو جتنے اعضاء ملے ہیں وہ سب کو ملے، کوئی فرق نہیں. شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی. اسی شکل و صورت سے انسان پہچانا جاتا ہے. لیکن ذرا اس پر غور کیجیے کہ یہ بے شمار شکل و صورت رکھنے والے جب ایک دم ہمارے سامنے آتے ہیں فوراً پہچان لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا فرق ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، ہزاروں انسانوں کو آپ نے دیکھا، پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں آپ کہ یہ فلاں ہیں، حالانکہ شکل و صورت بھی وہی ہے، ناک نقشہ بھی وہی ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں اور وہی دوسری تمام چیزیں، مگر کچھ ایسا فرق اس نے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے دوسروں سے. کس قدر تنوع ہے اور کس قدر اختلاف ہے. کہیں رنگ کا اور لون کا فرق کر دیا، کہیں ناک نقشے میں فرق کر دیا، کہیں کسی اور چیز میں فرق کر دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. یہ نشانات قدرت میں سے بیان کیا گیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے نشان ہائے قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانیں بھی مختلف کر دی. ہر خطے کی زبان الگ الگ ہے. ہر 50 میل کے بعد جا کر زبان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ اختلاف معمولی ہو. اور جتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ زبانوں کا اختلاف زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسے خطے آ جاتے ہیں کہ وہاں کی زبان دوسرے خطے والا سمجھتا ہی نہیں. ہر جگہ یہی صورتحال ہے پوری دنیا میں. واختلاف السنتکم والوانکم، اور لون اور رنگ ہر ایک کا مختلف، ایک کے ساتھ دوسرے کا رنگ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہاں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی تمام انگلیوں کے پوروں کو برابر کر دیں، جیسا وہ دنیا میں تھا ایسا آخرت میں اٹھے. قادر ہیں ہم اس کے اوپر. تو اس کے ماتحت لکھا ہے کہ ہر انسان کا یہ انگوٹھا جو ہوتا ہے ابہام، اس میں لکیریں اور لائنیں ہوتی ہیں، باریک باریک لائنیں. کیا مجال کہ ایک انسان کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے مل جائیں، نہیں ملتی. انگوٹھا بھی وہی ہے، لکیریں بھی اسی انداز کی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے اس کے اندر کہ دوسرے کے نشان انگشت ایک کے ساتھ نہیں ملتے.
چنانچہ موجودہ دور میں بھی اس کو معیار معرفت اور پہچاننے کی علامت بتایا گیا. مجرموں کا سراغ اسی سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے نشان انگشت اور ہوتے ہیں، دوسروں کے اور ہوتے ہیں، اور ایک کا نشان انگشت دوسرے سے ملتا نہیں. جتنا باریکی کے ساتھ اور دقت نظر کے ساتھ غور کریں گے معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی. آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں اگر غور کیا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے زبانوں کا اور لون کا، اس میں غور کیا جائے تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہونے لگتی. اسی لیے بعد میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. ورنہ سرسری انداز میں تو ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے ان چیزوں کو، غور و فکر نہیں کرتے. یہ غور و فکر جو ہے یہ ذریعہ ہے معرفت کا، اپنے رب کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طریقے سے اور جگہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کو بھی پیدا کر دیا اور لیل و نہار کا اور شب و روز کا اختلاف بھی پیدا کر دی. ہے یہ ایک سرسری سی چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے گزرتا ہے سب، لیکن فرمایا کہ ذرا عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں. گویا مخلوقات جو متنوع اور مختلف اقسام کی اس عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی تخلیق میں اور اس مخلوق میں غور کیا جائے معرفت رب حاصل ہوگی. اس کے بعد جو اس کے اندر اور صفات کمالیاں ہیں، ایک ایک صفت میں اگر غور کیا جائے تو معرفت رب حاصل ہوتی رہے گی. صفت رزق ہے، سب کو رزق پہنچاتا ہے، تمام مخلوق کو وہ رزق عطا فرماتا ہے. ذرا غور تو کیجیے کہ صفت رزق جو اللہ تعالیٰ کی ہے اور مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے سے معرفت حاصل ہوگی یا نہیں؟ رزق پیدا فرما دیا اس نے، اور عالم کی کتنی قوتیں اس رزق کو فراہم کرنے میں اس نے لگا دی. ہماری اور آپ کی غذا اور ہمارا آپ کا رزق جو ہے وہ روٹی ہے. غور کیجیے کہ دانے گندم کے پختہ ہونے میں، اس کے پیدا کرنے میں، اس کو سیراب کرنے میں، اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھنے میں، اور پھر اس کو کاٹنے میں اور کاٹ کر پیسنے میں اس عالم کی کتنی قوتیں کار فرمائیں. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان قوتوں کا. سورج کی روشنی سے لے کر زمین کی ہوا اور پانی تک، یہ تمام قوتیں ہیں جو ایک دانے گندم کے پیدا کرنے میں لگتی ہیں. کس نے فراہم فرمائی، کس نے عطا فرمائی؟ پھر وہ رزق کا معاملہ کہ ہر مخلوق کو رزق پہنچانے کا وعدہ ہے، کسی نہ کسی راستے سے وہ پہنچا دیتا ہے، کوئی رزق سے محروم نہیں رہتا. اس پر غور کریں، اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ لامتناہی، غیر محدود، اس لیے حق معرفت ادا نہیں ہو سکتا.
معرفت کامل طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کی صفات کمالیہ تمام کی تمام غیر متناہی اور لامحدود، اور اس انسان مسکین انسان کی عقل بہت چھوٹی سی، محدود بھی، مختصر بھی، تنگ بھی. انسانی عقل کی پرواز بہت ہی، یہ کہنا چاہیے کہ کم ہے، مختصر سی پرواز ہے، وہاں سے وہ واپس آ جاتی. تو لامتناہی صفات کمالیہ کا احاطہ یہ مختصر سی عقل انسانی کیسے کر سکتی؟ اس لیے اعلان ہوا کہ ما عرفناک حق معرفتی، ہم نے معرفت کا حق ادا نہیں کیا، ہم پہچان نہ سکے جس طرح پہچاننے کا حق تھا. کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہاں، جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اس کی صفات کمالیہ میں، اس کی شان ربوبیت میں اور اس کے دوسرے اوصاف میں معرفت اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. یہ معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی عبادت کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے اور عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی قدر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اطاعت و فرما برداری میں زندگی لگ جاتی. چنانچہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جن کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ معرفت حاصل تھی، ان کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے کہ ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہیں گزرا. معرفت کا یہ اثر تھا کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر ہی نہیں سکتا. تمام لمحات زندگی اور تمام اوقات حیات وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، کیونکہ ان کو معرفت کا اونچا مقام حاصل ہے. اور جس کو معرفت بالکل حاصل نہ ہو، جیسے کفار یا اس زمانے میں فساق اور آزاد، ان میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہی نہ ہوگا، ان میں عبادت کرنے کا شوق اور رغبت بھی نہ ہوگی، ان میں نیکی کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی معرفت سے اپنے آپ کو محروم رکھا. اور یہ معرفت ہی بنیاد ہے تمام عبادتوں کی، تمام فرما برداریوں کی، تمام اطاعتوں کی. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. جب معرفت کا حق ہم ادا نہ کر سکے تو عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ اس لیے میں نے جو یہ شروع میں عرض کر دیا بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، یہ حقیقت ہے. مگر اس پر مزید ستم یہ ہے کہ ہم نے رب کو پہچاننے کی کوشش بھی نہ کی. اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق رب کو پہچانا جا سکتا ہے، اپنے پروردگار کو پہچانا جا سکتا ہے، اپنے اپنے غور و خوض اور اپنی عقل کے مطابق اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. مگر افسوس اس کا ہے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور اپنے آپ کو اپنے رب کی معرفت سے آشنا نہیں بنایا. اسی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائیوں کی اور خود ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزرتی ہے،
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نافرمانی کا جذبہ اسی وقت آتا ہے کہ جب معرفت حاصل نہ ہو یا معرفت حاصل ہے اور وہ پس پردہ ہو جائے، اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ اس لیے معرفت حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ قرآن کریم میں اس کی معرفت کے طریقے بتا دیے، غور و خوض کرو، سوچو اور سمجھو کس نے پیدا کیا، کیا کیا احسانات کیے، کس طرح ہماری تربیت فرمائی، نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی۔ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی، اور جب معرفت حاصل ہو جائے گی